اور اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے آج باتوں کو ڈریس کیا کہ اب تمام جو ٹکٹ کے معاملات ہیں وہ میں خود دیکھوں گا، اور اب جو آگے بلدیاتی انتخاب کا اگلا سیشن ہوگا اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ غلط ٹکٹیں دی گئی ہیں عامر صاحب۔ اب حالانکہ ان کی اپنی ہی جماعت کے اندر متضاد رائے تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم مہنگائی کی وجہ سے ہارے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ غلط ٹکٹس کی وجہ سے ہارے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی میں خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ٹکٹ ملنے کی وجہ سے ہارے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں شکست کے، اس میں تمام اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ یقیناً حزب خلاف اگر مضبوطی سے آتی اس کو کچھ نمبر اس بات کے ملتے ہیں، غلط ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی تو وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے، اور پھر مہنگائی ہوگی یا لوگوں میں وہ اطمینان ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات ہی کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ان کی حکومت جو ہے ایک بہت ہی ایک جارحانہ قسم کی سوشل میڈیا کیمپین اور مین اسٹریم میڈیا کیمپین پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ان کے کہتے ہیں نا کہ ہر طرف سے طوفان برپا ہے، اور جتنی زیادہ قیاس آرائیاں بھی کچھ دن پہلے تک، کل تک، آج تک جو جاری تھی کہ عمران خان کی حکومت اب گئی کہ تب گئی، کوئی ڈیل کی بات کرتا تو کوئی بات کرتا تھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو میسیجنگ ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں ایک سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سیاسی اور میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کا بعض چیزوں میں بڑا ایک کہتے ہیں نا رشتے ناطے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہوتا ہے، تو وہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے حکومت وقت کو کافی سخت وقت دے رہی ہے۔ اس کے بارے میں بات کی ہے آج مظہر صاحب، جو خان صاحب نے بار بار بات آج بھی کی ہے کہ میڈیا بیلنس کرے، میڈیا جو ہے مہنگائی کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ اچھا، جو انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی فیک نیوز اور پروپیگنڈا میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ کیا واقعی میڈیا کا ایک حصہ پروپیگنڈا کر رہا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اور کیا میڈیا بیلنس نہیں کر رہا؟ کیونکہ میڈیا سے کافی آج شکایت کی ہے خان صاحب نے۔ سب سے شکایت ہی کی ہے، یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے جو چیزیں جن سے شکایت ہے اس پہ انہوں نے کیا کیا۔ آج 3.5 سال بعد آپ مجھے جوڈیشل روڈ میپ دے رہے ہیں کہ یہ ہم 3.5 سال میں کیا کیا آپ نے؟ کون سی پولیس ریفارمز کی، کون سی سول سروس ریفارمز کی، کون سی بنیادی ریفارمز کی آپ نے سوائے تبدیلیوں کے کہ 4 فائنانس منسٹر، پتہ نہیں کتنے جو ہے چیف سیکرٹریز پنجاب میں، کتنے آئی جیز پنجاب میں، کتنے انفارمیشن منسٹرز تبدیل کیے، اس کے علاوہ کیا آپ نے؟ کوئی ایک بنیادی ریفارمز بتائیں جو آپ نے کیا۔ باقی جو باتیں ہیں، میڈیا سے شکایت ہر حکومت کو ہوتی ہے۔ اگر میڈیا سے حکومتوں کو شکایت نہیں ہو تو میڈیا کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس حکومت کو مجھ سے شکایت کیوں نہیں ہے۔ مہنگائی کے لیے وہ ذرا باہر نکلے نا، وہ سارے پروٹوکول چھوڑ کے خاموشی سے کسی ایک چھوٹی سی گاڑی میں، جس میں انہیں یہ بھی پتا چلے کہ سڑکیں کتنی ٹوٹی ہوتی ہیں، تو اس گاڑی میں نکلیں اور جائیں، معلوم کریں کہ مہنگائی کتنی ہے۔ یہ دنیا سے کمپیئر کرنے کا ایک عام آدمی جو مہنگائی تلے پسا ہے، اس کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جی بالکل، یہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ اس میں اسی طرح وہ جیسے بینک لونز کی بات کریں، میں نے خود بینکر سے معلوم کیا ہے، معلوم تو کریں وہ جا کے خان صاحب کے کتنے ڈیزرونگ لوگوں کو لونز مل رہے ہیں، اور کتنی مافیاز اس میں بھی ایکٹیو ہیں۔ بظاہر ایف بی آر کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایف بی آر کی چیزیں سامنے رکھ کے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آ رہے ہیں جی، اس کے لیے ہم بھی 3.5 سال بعد کہہ رہے ہیں وہ نا۔ اور اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے 3.5 سال میں کوئی ہوم ورک نہیں کیا، جب وہ آئے تھے انہوں نے ہوم ورک کوئی نہیں کیا۔ وہ کہتے اتنا بگاڑ کر کے چلے گئے ہیں، ہر جگہ جائیں دیکھیں بگاڑ ہوتا ہے، ہمیں وقت تو لگے گا نا، جب آپ نے اتنے سالوں میں یہ پورا الجھایا ہے تو ہمیں 3.5 سال تو دے دیں۔ تو پھر آپ نے 2018 میں مجھے کیوں نہیں کہا؟ 2018 میں بھی سب کے سامنے آپ اسی چیز کو تو ایکسپوز کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ 22 سال سے میں ان خاندانوں کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو آپ نے آلٹرنیٹ ہوم ورک کیا کیا اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، کون سی ایک ریفارمز کا ہوم ورک کیا جو آپ نے کیا 3.5 سال میں؟ صحیح۔ مظہر صاحب کا تو یہ خیال ہے، لیکن عامر صاحب میڈیا کی جو شکایت ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بلکہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور اس میں وہ جو خاتون تھی وہ یہ کہہ رہی تھی آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں، نہ آپ کی میڈیا ٹیم بتاتی ہے، نہ میڈیا وہ چیز دکھاتا ہے، آپ کی پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم خود کیا کر رہی ہے، بتاتے ہی نہیں ہے کہ جی کتنے آپ زبردست کام کر رہے ہیں کچھ سیکٹرز کے اندر۔ تو کیا واقعی میڈیا جان بوجھ کے خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، یا یہ ان کی اپنے جو میڈیا میں جو لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں وہ نہیں بتا پاتے صحیح طریقے سے، یا پھر ٹھیک ہے جو ہے وہی دکھائیں گے نا، وہی بات کریں گے میڈیا پہ؟ ماری یہ ایک کہنے کو تو یہ بات ہے کہ جی ہم وہی دکھاتے ہیں،
کہ جو حقیقت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، خصوصی طور پہ جو ٹیلی ویژن میڈیا ہے، اس میں بہت زیادہ سنسنی خیزی ہے، اور ہمیں خود تنقیدی کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے. صحافی کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ بتائے جی مہنگائی ہوگی اور لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلائے، صرف یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو تشریح کریں کہ بھائی یہ مہنگائی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. کیونکہ بہت سارے جو کہتے ہیں نا چیزیں، فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بیونڈ دا کنٹرول آف اینی گورنمنٹ ہوتے ہیں. اگر ایک گلوبل ٹرینڈ چل رہا ہے، اب آپ بات کریں کہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی تنقید کرنے کے لیے تو آپ کو صرف 2 انچ کی زبان ہلانی پڑتی ہے، کسی کی 4 انچ کی ہوتی ہوگی، لیکن اگر سمجھانا ہو کہ جی اس میں ایک وبا کے ایک چیلنج آیا تھا، اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو گلوبل کموڈیٹی پرائسز ہیں وہ کس طرح سے بڑی، اب یہ ظاہر حکومت والے بھی کہتے ہیں، صحافیوں کو بھی کہنا چاہیے کہ اس میں حقیقت ہے کہ جو کنٹینر جو آپ کو $500-600 میں ایکسپورٹ کا ملا کرتا تھا وہ $5000 میں نہیں ملتا. پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو گیا ہے، پام آئل کی پرائسز میں اضافہ ہو گیا ہے، شوگر کی پرائسز میں گلوبل ہے ہی ہے. اب اس گلوبل فینومینا کو آپ کی ایک مڈ سائز کی ریاست ہے، آپ یہ پوری جو لہر ہے پوری دنیا میں جو ہے لوگ جھیل رہے ہیں، تو یہ کوئی حکومت مبالغہ آرائی نہیں کر رہی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے. تو میرے خیال سے ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا، اگر آپ پھر کسی سے جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ تو ماشاءاللہ آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کی ایک ہر وقت کہتے ہیں نا، جتنے آپ ایکسٹریم پوزیشن ہیجانی کیفیت رہتی ہے ہر وقت، مجھے تو لگتا ہے صبح سے اٹھ کے. جی بازر صاحب. ماریا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کیا دواؤں پہ گلوبل کوئی کرائسس آیا کہ جو دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ ہو گیا؟ بس میرا خیال ہے کہ وہ جو عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ اسی طریقے سے چاہتے تھے کہ میڈیا اسی طریقے سے تنقید کرے اس حکومت پہ اور اس کو اپریشیٹ کرتے کرتے ہیں، ان کے اسی وقت وہ تعریف کیا کرتے تھے. یہ پرابلم ہے ہمارے لیڈرز کا. میں بات کرنے کی جی اس وقت کرتے تھے، اب ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. بھائی ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ اگر را مٹیریل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، میرا خیال ہے اس میں جو بات ہے، اگر میری ناقصی رائے وہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے اس میں تفریق کرنی ہوگی. جو چیز یہاں پہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے، اس کو پہ علیحدہ رکھنا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بتانا ہے obviously کہ بھئی یہ نااہلیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو چیز جس کے اوپر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی خاص طور پہ اس کو ایک علیحدہ طریقے سے رکھنا ہوگا. پرابلم یہ کہ وہ سب گڈمڈ ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ ایک نیریٹو کو ہائی جیک کر لیتی ہے، دوسری سائیڈ دوسرے نیریٹو کو ہائی جیک کر لیتی ہے. سو آئی تھنک یہ تھوڑا سا اس کو فائن ٹیون کر رہا ہو.